بند کریں، اس کو آزادی دیں، اس کو سوال اٹھانے سکھائیں، اس کو سمجھنا سکھائیں، اس کو سوچنا سکھائیں کا کمرہ نہیں تو سوچنے کی خود آرا جگہ بنائیے۔ آپ بچے کو ٹیبل نہیں لے کے دے سکتے تو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر ایک بورڈ رکھ کے کپڑا ڈال دیجئے تاکہ بچہ ادھر بیٹھ کے لکھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ضمیر افاقی۔ پروگرام ہے تعلیم، صحت اور سماج۔ کچھ عرصہ تعطل رہا ہمارے پروگراموں میں، اس کی وجہ تھی ہمیں آفس چینج کرنا پڑا۔ اب ہم نئے آفس، نئے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند بھی کریں گے، ہمارے چینلز کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور ہم جو گفتگو کریں گے، ہم جو بات کریں گے، اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں یاد دہانی کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں تعلیم، صحت اور سماج میں ہم ان مسائل کو ڈسکس کریں گے اور ایسی شخصیات کو بلا کر لائیں گے جو اپنے اپنے شعبے میں نہ صرف کمپیٹنٹ ہیں، مایہ ناز تعلیم یافتہ ہیں اور ان کا ایک نام ہے۔ پھر سماج سے جڑے ہوئے لوگ، اس میں پولیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سماجی خدمتگار بھی ہو سکتے ہیں، جو معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں کسی بھی شکل میں، خواہ وہ صفائی کر کے جھاڑو پھیر رہا ہو، یا وہ کہیں بچوں کو پڑھا رہا ہو، یا وہ کہیں کسی کو کھانا کھلا رہا ہو، یا اس نے کوئی IT میں کسی نے کوئی کام کیا ہے، اس طرح کے لوگ۔ اور صحت کے شعبے میں جس نے کوئی کام کیا، اس میں ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے، MS بھی ہوں گے، سائنٹسٹ بھی ہوں گے۔ ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہوں گے ہم ان کو مدعو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر راشد محمود صاحب۔ ڈاکٹر راشد محمود صاحب کا تعارف جو ہے وہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن صرف 2 جملوں میں اتنی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر راشد محمود صاحب جیسے جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کو، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے کو انسانی بچہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو آج کا بچہ ہے، جب یہ کل کہیں اس کے اوپر کوئی بار آئے، ذمہ داریاں آئے، تو پتہ چلے کہ یہ بچہ جو تھا یہ ایک معاشرے کا تربیت یافتہ بچہ تھا۔ اور تربیت کون کرتا ہے؟ اس کے 3 راستے ہیں، 3 طریقے ہیں۔ یہ ایک تو کون ہوتی ہے؟ نمبر 1 والدین، نمبر 2 اسکول، نمبر 3 آپ کا معاشرہ یا ریاست۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں کیونکہ آپ کے جو والدین کی جتنی بھی تربیت ہوگی، وہ جب بچہ باہر نکلتا ہے برے ماحول میں تو وہ ساری کی ساری تربیت جو ہے وہ مٹی میں مل جاتی۔ اسی طرح سے اگر ریاست اپنا فرض ادا نہ کر رہی ہو، قانون نہ ہو اس کا، ریاستی اہلکار جو ہیں وہ بچوں کو تحفظ نہ دیں، ان کے لیے اچھے پارک نہ بنائیں، ان کے لیے اچھا ماحول نہ دیں، انہیں ان برے لوگوں سے نہ بچائیں، تو پھر اکیلے والدین کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں بنتی کہ وہ کریں۔ اسی طرح سے اسکول جو ہے، اسکول ایک بنیادی، کیونکہ زیادہ وقت بچے نے دینا ہوتا ہے اسکول میں۔ گھر میں تو وہ آیا، اس کے بعد ٹیوشن چلا گیا، پھر ٹیچر کو وہ جو ہے بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچر اس وقت پڑھا رہے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں، اور ان کا جو طریقہ کار ہے پڑھانے کا وہ کس طرح سے ہے۔ اسکول جو ہے وہ بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم اور دلچسپ ہے۔ وہ والدین کے لیے بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ والدین کو اپنے بچوں پہ اس بات پہ نظر رکھنے کا بھی موقع دے گا یہ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جب گفتگو ہوگی تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم آپ کے اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے سوچتے ہیں اور ان کو کیسا اس معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ اسکول جو ہے وہ بچوں کی ذہنی نشو و نما میں کیا کردار ادا کرتا ہے، وہ کس طرح کا اسکول ہے، وہاں کے کیسے ٹیچر ہیں، وہاں کا کیسا ماحول ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز اس موضوع کے اوپر ذرا آپ بتائیے ہمارے پیرنٹس کو۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اصل کردار ہی بچے کی ذہنی نشو و نما میں اسکول کا ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں اگر دیکھیں، ایک بچہ اگر والدین کے پاس آدھا گھنٹہ گزار رہا ہے تو اس نے 6 سے 7 گھنٹے اسکول میں گزارنے۔ اور ہمارے معاشرے کی یہ روایت بنتی چلی جا رہی ہے کہ وہ اسکول کو ایک اچھی بلڈنگ اور سہولتوں بھری جگہ کا نام دے رہے ہیں کہ اس کے اسکول میں، بچے کا اسکول کون سا جی، اس کے اسکول میں جی کلاس میں AC لگا ہوا ہے، وہاں جی ٹیچر وہ بہت کوالیفائڈ ٹیچر ہے۔ اب کوالیفائڈ ٹیچر کیا ہے کہ اس کی جی لک بہت اچھی ہے، بہت اچھی ڈریسنگ ہے، پیرنٹس کو وہ بڑا مطمئن کر کے رکھتی ہے۔
ہم کبھی بھی یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ جس اسکول جا رہا ہے کیا وہ جو کتابیں ادھر پڑھ رہا ہے وہ آج کے دور کی ہیں یا مستقبل کی ہیں. میرے بچے نے اگر 10 سال کے بعد فیلڈ میں آنا ہے اور وہ آج بکس وہ پڑھ رہا ہے جو 10 سال کے بعد اپنا وجود ہی کھو چکی ہوں گی تو کیا بنے گا میرا بچہ. تو میرے بچے کو اصل میں وہ بکس چاہیے جب وہ اسکول سے نکلے تو اس وقت اس کے استعمال میں ہو. تو کیا ہم سب اس بات پہ اقرار کریں گے کہ ہم میں سے کسی کی جیب میں 10 سالہ پرانا موبائل ہے؟ لیکن 10 سالہ پرانا موبائل نہیں ہے، ہم نے اپنے بچے کو 30 سالہ پرانی تعلیم دینا شروع کی. ہمارا بچہ اسکول میں جا کے اس طرح سے سیکھ رہا ہے جیسے وہ 20 سے 30 سال پہلے کلاس میں بیٹھا. تو اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ اسکول ہمارے بچوں کو کس زمانے کی تعلیم دے رہا ہے. کیا وہ طریقہ اپنائے ہوئے ہے جو 20 سال پہلے تھا، یا وہ اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے جو آج سے 5 سال بعد قابل استعمال ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ ٹاپک اس طرح سے ہیں کہ اتنی وسعت ہے ان میں کہ ہم اگر ان کو کرنا چاہیں تو اتنی زیادہ مطلب اس پہ جا سکتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی ہم اس کو توانا لے جائیں. تو ہم مطلب آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ذہنی نشو و نما والا معاملہ ہے اس کو آسان لفظوں میں ذرا بتانا پسند فرمائیں گے ہمارے والدین کو کہ یہ ذہنی نشو و نما کا مطلب کیا ہے اور کس طرح کی وہ بچے کو چاہیے ہوتی ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جس سے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو سکے. بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں عام سا ایک فارمولہ ہے جو سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ بندے کی عمر اور اس کی ذہنی عمر ساتھ ساتھ بڑھنی چاہیے. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے جسمانی طور پہ عمری لحاظ سے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن اس ترتیب سے نہیں بڑھتا، اس کو بھی ہم ایب نارمیلٹی کہتے ہیں. پھر کچھ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ اپنی عمر سے زیادہ تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں. یہ بھی ایک فالٹ ہوتا ہے جیسا کہ آج کل موبائل کے یوز سے آ رہا ہے. بچے کی عمر اور اس کی ذہنی عمر اگر برابر سطح پہ بڑھے تو پھر ہم اس کو نشو و نما یا ترقی کہتے ہیں. رہی بات کہ بچے کی نشو و نما میں اسکول کردار کیا ادا کرتا ہے، تو اسکول بچے کو اس کے اگر مستقبل کی ضرورتوں سے آگاہی دے رہا ہے، اس کو مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے، اس کو بول چال سے لے کے کمیونیکیشن سے لے کے اس کو لائف سکلز تک اگر اس کو دی جا رہی ہیں تو پھر تو ٹھیک بات ہے. آسان سی میں آپ سے ذکر کروں، لائف سکلز جو ایک بچے کو ہونے چاہیے اگر آپ گوگل پہ بھی تلاش کریں تو وہ 24 کے لگ بھگ ہیں کہ بچے میں یہ ڈیولپ کیے جائیں، جن میں سے شاید 2 یا 3 بھی عام اسکولوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اچھا ایک چیز ہے، مطلب یہ ظاہر بڑا اہم ٹاپک ہے اور یہ سمجھ لیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم کسی اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ جس طرح سے ایک پودا ہم لگاتے ہیں اس کے لیے اچھی زمین دیکھتے ہیں کہ ایسی اچھی زمین ہو، اس کا بیج اچھا ہو اور ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ اس کو معقول ہوا بھی ملے، پھر ہم اسے پانی دیتے ہیں تو پھر وہ جا کر کہیں ایک بڑا اچھا تناور درخت بنتا ہے، پھر اس سے پھل بھی دیتا ہے، چھاؤں بھی دیتا ہے، اس سے ہم بہت سارے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں اسکول جو ہے پھر وہ بات آ جاتی ہے کیونکہ اسکول میں وہ زیادہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اسکول اس بچے کی ذہنی نشو و نما میں. سیکنڈلی کیونکہ بعد میں پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ پیرنٹس کا اس میں کیا مطلب کردار. تو سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں جیسے ایک پودا بغیر پانی کے، بغیر ہوا کے اور بغیر دھوپ کے بڑھ نہیں سکتا، اسی طرح ایک بچہ اسکول، والدین اور معاشرہ یہی کردار ادا کرتے ہیں، ان کے بغیر بڑھ نہیں سکتا. اسکول کو سب سے پہلے جو آج کے بچے پہ کام کرنا ہے نا وہ اس کی ذہنی قید کو ختم کرنا ہے. آزادی ہم جی بالکل سوچنے کی، بات کرنے کی، سوچنے سمجھنے اور بات کرنے کی آزادی فراہم کرنی ہے. کیونکہ قید ذہن کبھی بھی تخلیق کار نہیں ہوتے. قیدی پرندے کبھی گیت نہیں خوشی کے گاتے. تو ہم سب سے پہلے تو بچوں کو سوچنا سمجھنا سکھائیں. انٹرنیشنلی ایجوکیشن کا جو پہلا ٹاپک
چنا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے کو سوال کرنا سکھائے. فن لینڈ کے ایک میتھ کے ٹیچر سے پوچھا گیا کہ آپ کے میتھ کے بچے نے دنیا میں ٹاپ کیا ہے, آپ کلاس میں کیا سکھاتے ہیں؟ تو مزے کی بات یہ کہ وہ میتھ کا ٹیچر, وہ ملک جو اس وقت نمبر 1 پہ ہے, اس کا میتھ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ میں کلاس میں اپنے بچوں کو خوش رہنا اور خوش رکھنا سکھاتا ہوں. مطلب یہ ایک پوائنٹ ہے. اچھا, اب اس میں ہم تھوڑا سا یہ جس طرح سے ہم نے بات یہ ساری کی ہے, کیا اس میں جو اسکول کا اندرونی ماحول ہے, اس کے کمرے ہوادار ہونے چاہیے, اس میں پارک ہونا چاہیے, کھیلوں کا اس میں کتنا کردار ہے, دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں, ظاہر یہ بھی اس کی ایک ڈیولپمنٹ آف جو کیا کہتے ہیں اس کی مطلب مینٹل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اس کے مطلب معاون ہوتی ہے, اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ بہت بہت زیادہ. بلکہ البرٹ آئنسٹائن کا کہنا ہی یہ ہے کہ پلے از دا ہائیسٹ فارم آف ایجوکیشن. یس, کہ اگر آپ کسی بچے کو پلے کرنا نہیں نہ سکھا رہے تو آپ اس کو ایجوکیٹ بھی نہیں کر سکتے. جس جگہ پہ بچے کو کھیل میسر نہیں ہے وہاں تخلیق ختم ہے, جیسا کہ پاکستان میں ویری سوری ٹو سے ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کھیل نہیں ہے. اور رابرٹ براؤنز یہ جو جنہوں نے ایروپلین بنایا, رابرٹ برادرز جو ہیں, ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کس طرح سے بنایا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ بچپن میں بنا لیا تھا. ہم جب کاغذ کے جہاز بنانے لگے تھے اس کھیل نے ہی اصل میں ہمیں یہاں تک لے کے آیا. تو جو بچہ کھیل نہیں سکتا وہ نہیں. مصیبت یہ کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں مور دین 90% اسکول ایسے ہیں جن کے پاس گراؤنڈ نہیں, اور ان کی شکایت ہے جی ہم کھیل کہاں کروائیں. تو میں نے اپنی کمپنی کے تھرو 55 گیمز ایسی ڈیزائن کر کے ان کو دی ہیں جو انڈور ہو سکتی ہیں, جو 1 انچ بھی جگہ میسر ہے اسکول میں کلاس روم کے اندر ہی ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال, کیونکہ ہمارا وقت جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ بہت لمبا ہم اس کو, تاکہ بات اس طرح سے سم اپ کی جائے کہ سب کو سمجھ بھی آ جائے اور کم ٹائم میں ہم اپنا جو ہے نا وہ مقصد یا مدعا بھی بیان کر سکیں. اب یہ بتائیے کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے والدین کیا کر سکتے ہیں, والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا کہ والدین بھی بچوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ٹریٹ کر رہے جس طرح سے ایک بچے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے ذہن سے بچے کی مارک شیٹ نکالیے. کسی بچے کی مارک شیٹ اس کی قابلیت کا ثبوت نہیں ہو سکتی. اس کو یہ نمبر گیم سے نکالیں, ہاں ٹھیک ہے اس کو پرسنٹیج کی طرف لیں کہ بیٹا کم از کم اتنے % کرو, لیکن اس پرسنٹیج پہ جانے کے لیے اس کو ایک صحت مند جسم دیجئے, ایک صحت مند دماغ دیجئے, اس کی خوراک, نیند اور پانی پورا کروائیے, اور اس کا کسی کے ساتھ کمپیریزن بند کریں کہ تمہارا فلاں کزن یہ ہے, تمہارا فلاں دوست یہ ہے. یہ بند کریں, اس کو آزادی دیں, اس کو سوال اٹھانے سکھائیں, اس کو سمجھنا سکھائیں, اس کو سوچنا سکھائیں. ہمارے ایک استاد جی گزرے ہیں, بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے, کہتے تھے میں نے یہاں گھروں میں سب کچھ دیکھا ہے, گھروں میں کھانے کا کمرہ دیکھا ہے, سونے کا کمرہ دیکھا ہے, میں نے سوچنے کا کمرہ کسی گھر میں نہیں دیکھا. تو گھروں میں سوچنے کا کمرہ نہیں تو سوچنے کی خود آرا جگہ بنائیے. آپ بچے کو ٹیبل نہیں لے کے دے سکتے تو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر ایک بورڈ رکھ کے کپڑا ڈال دیجئے تاکہ بچہ ادھر بیٹھ کے لکھ سکے. کہ آج کے اس پروگرام کی آخری اور خوبصورت بات یہ ہے کہ سوچنے کی ان کے لیے جگہ بنائی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, لیکن اس میں سوچنے کے لیے بھی آپ کو بہرحال مطالعہ بہت ضروری ہے, اور مطالعے کے لیے کتابوں کی ایک شکل جو ہے گھر میں کتابیں بھی ہونی چاہیے. آپ 500 روپے کا 400 روپے کا برگر کھاتے ہیں, وہاں 50 روپے کی بک بھی لے کر آئیے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی, اور یہ بڑا اہم ہے کہ اگر ہم اپنے بچے جو ہیں ان کو ایک بہتر انسان نہیں بنا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور ملک کو بھی نہیں بنا پائیں گے. تو ان بچوں کے اوپر ہمیں توجہ بھی دینی ہے. اس حوالے سے آپ, کیونکہ ہم اس پہ سائیکولوجیکل طور کے اوپر بھی بات کریں گے, آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. آپ ہماری اسکرین پہ دیکھیے گا, ڈاکٹر راشد صاحب کا نمبر بھی آپ کو آئے گا, اس پہ میرا نمبر بھی آئے گا. آپ کسی قسم کا اپنے بچے کے حوالے سے, اپنے اسکول کے حوالے سے, آپ بچوں کی کتابوں کے حوالے سے, ابھی ہم اس پہ جائیں گے کہ بچوں کے کاندھوں کے اوپر یہ جو 20-30 کلو وزن کے جو بیگ لادے ہوئے ہیں, اس کے آپ کے بچوں کے اوپر کیا نقصانات ہو رہے ہیں. ہم اس پہ بھی جائیں گے کہ کون سے وہ اسکول ہیں جہاں پر بچہ جو پڑھتا ہے وہ دمہ اور TB کی بیماری بھی ساتھ لے کر آتا ہے. ہم ایسے اسکولوں کے بارے
بارے میں بھی آپ کو رہنمائی دیں گے. جہاں پر اگر اس طرح کا اسکول ہو اور وہاں پر آپ کا بچہ جا رہا ہو تو وہاں پہ اس کی اخلاقی حالت کیا ہوگی، یہ ساری باتیں ہم کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کے ساتھ رہیے. آپ ہمارے نمبرز جو ہیں، میرا نمبر 0300 9439 میں دوبارہ آپ کو کر رہا ہوں 0300 9439 یہ ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر، ڈاکٹر صاحب پلیز اپنا نمبر ذرا شیئر کر دیجیے. 0333 4056 میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 0333 4056 بات یہ ہے کہ میرے نزدیک، ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، ہر اس انسان کے نزدیک بچہ سب سے اہم ہے، اور ہم بچے کو ہی جو ہے نا سب سے زیادہ اگنور بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں. خدا را ان بچوں کے ساتھ خود بھی جڑیے، معاشرے کو بھی جوڑیے، ہمارے ساتھ بھی جڑیے، تاکہ ہم اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی پرابلمز آ رہی ہے تو اس کا ہم حل نکال سکیں. اس کے لیے آپ ہمیں کال کیجیے گا، ہم آپ کی کال کا انتظار کریں گے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.